أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة، سعيد في الجنة، الزبير في الجنة. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن نے ذکر کیے اور کتنے آیتیں نازل ہوئی ان کی فضیلت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس نے ان کو دیکھا اپنا راستہ بنا. حق کے اتنے بڑے منادی کہ ان کو راستے میں آتے ہوئے دیکھا. ابلیس تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت تک اس نے اپنا وار کیا، حملہ کیا. لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا ٹھوس، اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوا کہ ابلیس کو اپنا پلان تو بھول جاتا ہے، وہ اپنی راہ ہی بدل دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تقوی اور حیا کی وہ عظیم پائے کر کے آسمان کے فرشتے حیا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. کل کو میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ رات بھر ترستے رہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے کہ کاش یہ سعادت کا ہمیں. لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدكم ولا نصيبا. خبردار میرے صحابہ کو ایسا ویسا صحابہ شتم کا انہیں شکار دو اور تک مچ نہیں بنانا. یعنی فتح مکہ کے بعد والوں میں سے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور انہوں نے ایک مٹھی اللہ کی قسم اللہ کی تمہارا احد کا پہاڑ بھی ان کی اس مٹھی کے برابر ہی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اس وقت ساتھ دیا جب سارا عالم ان کے خلاف تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا اپنے آپ کو خیالاتی انگاروں پر نہیں حقیقی انگاروں پر چلانے کے مطلب. ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرے گا وہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے زیادہ ہے آپ کے کم. کیونکہ اہل بیت میں میری بات سن لیجیے، اہل بیت میں صرف حضرت حسین نہیں ہے، آپ اہل بیت میں حسن بھی ہے نا، ذرا حسن پر اتنا کرائیے. اور اہل بیت میں تو حضرت علی بھی ہے نا، حضرت علی بھی تو شہید ہوئے نا. حضرت علی کا کیوں نہیں اتنا زیادہ کیا گیا؟ اس کے بدلے کیوں نہیں اتنا دکھ ہے؟ ہمیں تو دکھ ہے حضرت علی کا بھی، ہمیں تو دکھ ہے حضرت عثمان بھی مظلومان ہے تو شہید ہے، ہمیں تو دکھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، مظلومانہ طور پر شہید ہوئے. تو یہ حضرت حسین کیا اہل بیت میں ادھر ہی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اہل بیت کا تصور وہ تصور ہے جو سورہ احزاب نے ہمیں دیا. اس میں پہلے ازواج مطہرات بھی ہے، اور یہ جو خمسہ ہے 75 باب یہ بھی ہے، ازواج مطہرات بھی. ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو سب کا ایمان، سب کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ جانتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض ہم نفاق زندگی کا تصور کرتے ہیں. ہم زندگی کا تصور کرتے ہیں، ہم اس شخص کو زندگی سمجھتے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت فاطمہ یا کسی اور اہل بیت کے متعلق مصطفیٰ میں لے کر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرع مسلمات اور شرع عقائد کو کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اسے پہلے اقبال مومنٹ ٹرسٹ میں بھی آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں نے جب اختلافات کی مثالیں دی آپ نے اس وقت عامل اور رفیع دین کی دی، اور اپنے دور سے آپ نے امامت اور پتہ نہیں کیا کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ امامت اور رفیع دین اور عامل بالجہاد سے اختلاف اٹھتا ہے. اور اپنا امامت کا جو عقیدہ ہے جو اس امت کو لینڈ ہوگا، جو اس امت کو ختم کر چکا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ تو یہ ساری چیزیں تو ہماری تاراج ہوتی رہتی ہے، دن بہ دن یہ ساری تباہیاں، یہ بربادیاں ہو رہی ہے. اور ہم کہتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے کیونکہ یہ دشمن. وہی اس امت کو اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے اس کو مزید کس دشمن کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد.
قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعهد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عنه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآل بيته وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین کرام، آج ہم متحدہ مجلس علماء کے اس اجلاس میں شریک ہیں، لیکن یقین جانیں ہمارے دل زخمی ہیں، ہمارے جذبات کو ٹھیس لگی ہے. متحدہ مجلس علماء اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس امت کو اللہ نے فرمایا تھا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت اور اصلاح کے کام کے لیے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اس مبارک آواز سے اس نعرہ توحید کو دنیا میں بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کو کامیابی فلاح یابی کی کلید قرار دیا. مشکل ترین حالات تھے، لیکن ایک ایک کر کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے داخل ہوتے گئے. خواتین میں حضرت خدیجہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں یا عرفان شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور یہ کارواں بڑھتا گیا، 40 تک جب پہنچا تو سابقون الاولون کو کہا گیا، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کہی، فرمایا قوم، یہ قوم وہ ہے، صحابہ کرام نفس قدسیہ کی جو قوم ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، واتباع سنتی، اور ان کی سنت کی اتباع کے لیے. اولئک ابر هذه الامة قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا. یہ وہ قوم تھی جو اپنے علم کی گہرائی میں سب سے آگے تھی، اپنے دلوں کی پاکیزگی میں سب سے آگے تھی، اور دین کے معاملات میں تکلفات میں سب سے کم تھی. فَعَرِفُوا لَهُمْ قَدْرًا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب رسول، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. فرمایا اقرأ علیک وعلیک انزل، کیا میں آپ پر پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے. اور پھر جب وہ عظیم آیت پڑھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، کافی ہے. میں نے ان کی نگاہ ان کے چہرے ادنور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، ان کی آنکھیں اشکبار تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ فَعَرِفُوا لَهُمْ قَدْرًا، ان کی عظمت کو پہچانو. وَاتَّبِعُوا طَرَائِقَهُمْ، ان کے راستوں پر چلو. فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْإِطْرَاءِ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم پر تھے.
فارغ لهم قدرهم، ان کی قدر و منزلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے متعلق، اور ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی بڑائی تو قرآن نے ذکر کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل تو قرآن نے ذکر کیے، اور کتنے آیتیں نازل ہوئی ان کی فضیلت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابلیس نے ان کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل دیا، حق کے اتنے بڑے منادی کہ ان کو راستے میں آتے ہوئے دیکھ کر ابلیس تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت تک اس نے اپنا وار کیا، حملہ کیا، لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا ٹھوس، اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوا کہ ابلیس کو اپنا پلان تو بھول جاتا ہے، وہ اپنی راہ ہی بدل دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تقوی اور حیا کی وہ عظیم پائے کر کے آسمان کے فرشتے حیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کل کو میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول محبت کرتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ رات بھر ترستے رہے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے کہ کاش یہ سعادت کا ہمیں۔ اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب روایت ہے ان کے متعلق، کہہ رہے واللہ ما تمنیت العمارۃ قط الی یوم، اللہ کی قسم مجھے امیر بننے کا کبھی بھی مجھے تمنا نہیں رہی، بڑا بننے کا، سوائے اس رات کے۔ واللہ ما تمنیت العمارۃ قط الی یوم، قسم اللہ کی مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑا بننے کی توقع نہ، خواہش کی، نہ رغبت کی، نہ اس کے لیے تڑپ رہی سوائے اس رات کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخصیت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا ان کے متعلق تو فضیلتیں کل یہاں ہم ہی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کہنے سے کیا ہم مسلمان ہو جائیں گے؟ اسلام بھی ہمیں کہنا چاہے تم میرے ہو، ٹھیک ہے نا؟ عربی شاعر کہتا ہے کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر له بذا، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے لیلا کا وصال حاصل ہے، لیکن لیلا بھی تو اسے اپنا ہے، وہ کہے کہ ہاں یہ میرا ہے، یہ شاعر کہتا ہے۔ لیکن میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، لیکن اللہ بھی ہمیں کہنا چاہیے نا یہ ہمارے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اسلام والے ہیں، اسلام بھی ہمیں اپنانا چاہیے نا۔ ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان بھی تو ہمیں اپنانا چاہیے نا۔ ہمارے اندر وہ صفات، وہ عادت جو اسلام اور ایمان کی ہے وہ ہمارے اندر موجود ہوں گی نا، تب وہ ہمیں اپنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ معاملہ دو طرفہ رشتے کا ہے، اس فرد کا اللہ کے ساتھ محبت کا، اس فرد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا، اور اللہ کا بھی اس فرد کے ساتھ محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، یعنی دونوں طرف سے محبت ثابت ہوگی، ہے نا؟ دونوں طرف سے محبت ثابت۔ اور صبح یہ سعادت اس عظیم ہستی کو حاصل ہو رہی ہے جو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں تھے، آتے ہی نہیں روایتوں میں، وہ آنسو میں جسم کے شکار تھے، وہ اپنی آنکھوں کا علاج فرما رہے تھے، لیکن یہ سعادت بازو نے استعان بخشت خدا ہے، اللہ نے وہ سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں رکھی تھی، اور وہ سعادت انہیں حاصل ہوئی ہے۔ یہ عظیم نفوس قدسی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے حضرت علی تھے، پہلے عشر مبشرہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آخری، اور پہلے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آخری صحابی حضرت ابو حضرت عمر ابن طفیل الدوسی، 110 میں حضرت عمر ابن طفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاں سے نکلے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے طبقات ذکر کیے، ان میں سابقین ہیں، ان میں مہاجرین ہیں، ان میں انصار ہیں، ان میں وہ ہے جنہیں بدر کے بعد ایمان لایا، ان میں وہ ہے جنہیں احد کے بعد ایمان لایا، ان میں وہ ہے جنہیں حنین کے بعد فتح مکہ کے بعد ایمان لایا، ان میں وہ ہے۔ لیکن کیا ان تمام کے درجات ایک جیسے تھے؟ نہیں۔ اور جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد کا معاملہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فلو انفق احدكم مثل احد الذهب ما بلغ مد احدكم ولا نصيبه۔ خبردار میرے صحابہ کو ایسا ویسا صحابہ شتم کا انہیں شکار دو، ان کو تخت مشق نہیں بنانا۔ یعنی فتح مکہ کے بعد والوں میں سے اگر
تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور انہوں نے ایک مٹھی اللہ کی قسم اللہ کی تمہارا احد کا پہاڑ بھی ان کی اس مٹھی کے برابر ہے, کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اس وقت ساتھ دیا جب سارا عالم ان کے خلاف تھا. اور اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا اپنے آپ کو خیالاتی انگاروں پر نہیں حقیقی انگاروں پر چلانے کے مطابق. حضرت بلال, حضرت سہیل, حضرت خبیب اور دوسرے اور لوگوں کو کیا کیا خود نے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک سے. حضرت زینب کا بچہ, حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بچہ گھوڑے سے گر. تو ہماری تاریخ تو یہ ہے, یہ ہمارا یہ دین ہے ہمارا, یہ ہماری خیر القرون قرنی ہے, یہ ہمارا منہج ہے, یہ ہمارا دین ہے. اور ان کے راہ پر, ان کے نقش قدم پر چلنے والے جیسے کہ عبداللہ بن عمر, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها. ہر وہ عبادت جو ان صحابہ نے نہیں کی تم بھی وہ عبادت نہیں کرنا. اور وجہ بتائے فإن الأول لم يدع, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فإن الأول لم يدع مجالا للآخر, آنے والوں کے لیے سابقین نے کچھ نہیں چھوڑا. اور دین ہمیں عرفات کے میدان میں ہمارا دین مکمل ہو گیا نا. اب اس میں کسی ایڈیشن کی حسب اضافہ کی. عید الاضحیٰ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہو گئے, تو دین تو مکمل ہو گیا. فما كان يومئذ دينا فهو اليوم دين وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكن اليوم دينا. جو اس دن دین بن گیا, جو اس دن تک دین قرار دے دیا گیا, وہی آج بھی دین ہو سکتا ہے. اور جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین. مجلس متحدہ علماء کو تو یہی دین چلانا ہے نا آگے, اور اسی دین کی بنیاد پر ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون, اسی پر تو ہوگا نا. اور اس دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن ہستیوں نے ساتھ دیا, جن ہستیوں نے ساتھ دیا, ہم ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ میں اس لحاظ سے فرق نہیں کریں گے کہ یہ ہمارا ہے وہ ہمارا نہیں ہے, وہ ہے, لیکن درجات کا فرق, ایسے حقائق ہے جن سے معاند جاہل کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہر ایک کی اپنی فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق نام لے لے کر کے ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, سعید فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سب کا نام لے لے کر کے بتایا, سب جنت میں ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرفات کے میدان میں دین کے تکمیل کا مرحلہ یہاں سے نکلے. پھر آپ شرعی نقطہ نظر پر بھی دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بخار کا مسئلہ درپیش آیا احتضار کے وقت, تو آپ نے یہی فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے. کیا یہ حقائق ہیں تاریخی, شریعت سے پہلے میں کہوں گا تاریخی, زمانی, مکانی اور شرعی, ہر اعتبار سے یہ اس دین اسلام کی پہلی, سچی اور آخری حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم دو. اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر کو مسند امامت پر فائز کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمازوں کی امامت, ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب فرمائے, ہم اسے اپنی دنیا کا امام کیوں نہ بناتے. پھر جو تفاصیل آئی اس کے نتیجے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سب نے بیعت کی, بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آج جو کہیں گے یہ پہلا خلیفہ مجھے یہ بتائے, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے خود 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں, انہوں نے بیعت نہیں کیا. اگر کوئی اس طرح کا ہے یہ فرضی ہے, لیکن 36 سال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت میں, حضرت عمر کی اطاعت میں, حضرت عثمان کی اطاعت میں, ان کے احکامات پر عمل کرتے, ان کی مجلس شورا کے, ان کے اہل حل والعقد کا, ان کے عدالت کی قاضی کے سب منصوبوں پر تو رہے. اور بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایتیں آتی ہیں کہ جب کسی نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں, کیا کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں, میں آپ کے ساتھ, ابو بکر کے ساتھ, عمر کے ساتھ,
عثمان کے ساتھ اور آپ کے ساتھ، تو انہیں کہا کرتے تھے کہ اگر تم اس میں پیر بدل کرتے تو میں تمہیں افترا باز کے کوڑے مارتا، لَضَرَبْتُكَ حَدَّ الْمُفْتَرِي۔ تو اس طرح کے جو یہ تاریخی شرح ہر لحاظ سے ہے، اور آپ آج اتحاد کرنے نکلے نا، اتحادی ہے نا، اتحادی کا کام ہے نا، اتحاد۔ یہ امت تاریخ میں ایسے بحرانوں کی شکار ہوئی ہے، آپ ابن العزیر سے الکامل فی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجیے کہ جب چنگیز خان بغداد کو تخت و تاراج کرتے ہوئے آئے تو وہاں پر سروں کے محل تعمیر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ سروں کے محل، اور وہاں پر کے جو کھجے مولوی تھے وہ اس وقت کوے پر مناظرہ کر رہے تھے۔ جب وہ دشمن اندر داخل ہوا، آپ تاریخ پڑھ لیجیے اللہ کی قسم، وہ کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، یا اسی طرح کے دوسرے واقعات پر بحث کر رہے تھے۔ تو مظلوم، مجبور، بیکار ان قوموں کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں، غیر ضروری کاموں میں وہ اپنے آپ کو الجھاتے ہیں، قوموں کو انتشار اور ان طرح کی چیزوں کو وہ کرتے ہیں۔ ہمارا دین مکمل ہے، اس کا عقیدہ مکمل ہے، اس کے ارکان مکمل ہیں، اس کے واجبات مکمل ہے، سارا منصوص ہے، شرعاً منصوص ہے۔ کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو یہ بنیادیں، کتاب اللہ، کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو سنت رسول اللہ، کوئی اتحاد کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ یہ تو بنیادیں ہیں ہمارے۔ اگر ہم اماموں کو مانتے ہیں تو وہ اس آیت کی وجہ سے مانتے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان۔ اگر ہم اماموں کو مانتے ہیں ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے ایمان، ہماری دینداری کے لیے معیار ہدایت ہے، یہ ہم نے کہتے ہیں، یہ ہمارا رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر آج 1443 میں تم کشمیر کے لوگ ہو، ہدایت یافتہ ہونا چاہتے ہو، تمہیں ویسا ایمان لانا پڑے گا جیسا ان صحابہ نے ایمان لایا۔ اگر تمہاری نمازیں تم چاہتے ہو قبول ہو تو تمہیں ان صحابہ کی نمازیں پڑھنی ہوں گی۔ اگر تمہاری دعوت اللہ کے دربار میں قبول ہو تو تمہیں صحابہ کی دعوت یہ ماننی پڑے گی، اس کو اپنے لیے معیار بنانا پڑے گا۔ بغداد والوں نے اپنے بغداد کو کھو دیا، اسلامی خلافت کو کھو دیا، اور ابھی یہاں پر ایک محترم بتا رہے تھے شاید قانون کو صاحب کہ وہاں کے لوگ کیا نام ہے اس وقت مناظرے میں اور آپسی اختلافات میں ہیں، لیکن انہوں نے حکمت سے لیا کام لیا یا مصلحت سے کام لیا، یہ نہیں بتایا کہ چنگیز خان کو خط بھیج کر کے کس نے بلایا تھا، اور یہ اسلامی تاریخ ہے، یہ اسلامی تاریخ ہے کہ کون بلاتا ہے اغیار کو، کون کس طرح کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم دعائی دیتے ہیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرے گا وہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے زیادہ ہے آپ کے کم، کیونکہ اہل بیت میں میری بات سن لیجیے، اہل بیت میں صرف حضرت حسین نہیں ہے، آپ ازواج اہل بیت میں نہیں حسن بھی ہے نا، ذرا حسن پر اتنا کرائیے، اور اہل بیت میں تو حضرت علی بھی ہے نا، حضرت علی بھی تو شہید ہوئے نا، حضرت علی کا کیوں نہیں اتنا زیادہ کیا گیا، اس کے بدلے کیوں نہیں اتنا دکھ ہے؟ ہمیں تو دکھ ہے حضرت علی کا بھی، ہمیں تو دکھ ہے حضرت عثمان بھی مظلومان ہے تو شہید ہوئے، ہمیں تو دکھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، مظلومانہ طور پر شہید ہوئے۔ تو یہ حضرت حسین کیا اہل بیت میں اتنا ہی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اہل بیت کا تصور وہ تصور ہے جو سورہ احزاب نے ہمیں دیا، اس میں پہلے ازواج مطہرات بھی ہے، اور یہ جو خمسہ ہے نا 75 پاک یہ بھی ہے، ازواج مطہرات بھی، ہم تو سب کو مانتے ہیں، ہم تو سب کا ایمان، سب کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ جانتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض ہم نفاق زندگی کا تصور کرتے ہیں، ہم زندگی کا تصور کرتے ہیں، ہم اس شخص کو زندگی سمجھتے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت فاطمہ یا کسی اور اہل بیت کے متعلق گستاخانہ لہجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرع مسلمات اور شرع عقائد کو کر دیں۔ آپ لوگوں نے اس سے پہلے اقبال مومنٹ ٹرسٹ میں بھی آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں نے جب اختلافات کی مثالیں دی، آپ نے اس وقت عامل اور رفیع دین کی دی، اور اپنے طور سے آپ نے امامت اور پتہ نہیں کیا کے بات کی، اور آپ نے کہا کہ امامت اور رفیع دین اور عامل بالجہاد سے اختلاف اٹھتا ہے، اور اپنا امامت کا جو عقیدہ ہے جو اس امت کو لینڈ ہوگا، جو اس امت کو ختم کر چکا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟
تو یہ ساری چیزیں تو ہماری تاراج ہوتی رہتی ہے، دن بدن یہ ساری تباہیاں، یہ بربادیاں ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار ہمیں اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے کیونکہ یہ دشمن دشمن دشمن. بھائی اس امت کو، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس کو مزید کس دشمن کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو اپنی بتاؤں گا بات. شروع میں جب یہاں سے مفتی صاحب کا ایک مضمون کہیں چل رہا تھا، مجھے 3 سال تک لوگ پیچھے رہے کہ اس کا جواب دو. میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، میں نے جواب نہیں دیا. 3 سال کے بعد میں نے جواب نکالا، اور وہ بھی میں نے تمام نزاکت اور امت کی وحدت کو مد نظر رکھتے ہوئے. اللہ کی قسم ذرا غور سے سوچو، میں نے رمضان گزرنے کے بعد 3 سال کے بعد عید کے بعد کوئی تراویح نہیں ہوتی ہے نا، عید کی نماز کیا ہو اس کے بعد نہیں ہوتی ہے نا. میں نے عید کیا، اس کے بعد مجھے ایڈیشن میں اس کو نکالا تاکہ جن لوگوں کو جواب. میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کی قسم میری نماز پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوگا جسے میں مفتی نذیر صاحب کے پاس باڑے صاحب کے پیچھے شمس صاحب کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اور مجھے اسی طرح یقین ہے جب یہ میرے پیچھے نماز پڑھیں گے ان کو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن آغا صاحب کچھ صورتحال ایسی ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہونے میں ہمیں بہت سوچنا پڑتا ہے. اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ سے نفرت ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے ابو بکر اور علی کے معاملے میں انصاف سے کام، حقائق سے کام نہیں لے رہے ہیں. اپنی وجہ سے تو ہمیں آپ پیارے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو گلے لگا کر کے آگے چلائیں، لیکن آپ تاریخ کا، شریعت کا، دین کی اساسیات کا، دین کے مقدسات کا ان کا احترام کیجئے، اور کسی طریقے سے ایسی کوئی بات نہ کیجئے جس سے اہل سنت والجماعت کے، کیونکہ ہمارے ہاں کلپیں گھوم رہی ہیں بہت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا کہا جائے. یقین جانے ہمیں کشمیر کا مسئلہ کیا ہے، ہماری دنیا کو الٹ پلٹ ہو جائے ہمیں اس سے کوئی غم نہیں ہے، لیکن اما عائشہ پر ہم کوئی بات کر سکتا ہے جسے اللہ نے عرش سے پاک کیا، جسے اللہ نے عرش سے ختم ہوئی. تو میں آپ بھی بات بولیے، مجھے ہم روادار ہیں، اب آپ کے گھر میں بھی آ کر کے سن سکتے ہیں. میں نے آپ کے متعلق ابھی تک کلپ نہیں نکالی، جبکہ میں نکالنا چاہتا تھا. میں نے اس لیے نہیں نکالی کہ میں دیکھتا تھا کہ امت کے باشعور طبقہ جات کیا کریں گے. میں کہتا تھا عبداللطیف الکندی کو کتنے لوگ کتنا سنائیں، کتنا اس کے متعلق کلام کریں، کتنا اس کو زہر کریں، کتنا اس پر تہمتیں لگائیں. وہ لگانے تو مجھے وہ گوارا ہے، لیکن میں صحابہ، اپنے دین کی اساسیات اور مقدسات اور اپنے منہج پر ہم سب اور ہماری جماعتوں کو، اور آپ یاد رکھیے جب آج بھی اتحاد کے ساتھ وحدت مجلس علماء کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر کے کھڑی ہے. اور ہم چاہتے ہیں نعمان صاحب بھی اس طرح کی کلبیں نہ نکالیں جو عمومی طور. لیکن اس وقت ہمیں ان کلبوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس وقت ہمیں ان کلبوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن معاملہ ہے جب اس طرح کی چیزوں کو ہوا دی جائے، اس طرح کی، آپ دیکھ لیجیے ہم کہاں پہنچ گئے. ہمارا قبلہ اول کدھر ہے؟ ہمارا قبلہ اول، ہمارا حلیہ کیا بن چکا ہے؟ امت محمدیہ کا 57-60 ملک بن چکے ہیں، جن کو ایک ہونا چاہے گا وہ کتنے ہیں، اور کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو اغیار ہے وہ ہمیں مسلمان سمجھ کر کے ٹارگیٹ کر رہے ہیں. تو کم سے کم اس حقیقت کو تو جانو. اور میں نعمان صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ اسلام کا دائرہ وسیع ہے، اسلام کا دائرہ، لیکن اس اسلام کے 3 مرتبے ہیں. اس کی پہلی سیڑھی ہے اسلام، اور یہ پہلا جو دائرہ ہے اسلام کا، یہ بہت وسیع ہے. اس وسیع دائرے کو آپ وسیع ہونے دیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا کے دائرے میں ان کو رہنے دیا، ٹھیک ہے نا. اصل ہے. پھر دوسرا درجہ، پھر ایک درجہ اور چڑھتا ہے، وہ ہے ایمان کا، اور سب سے بڑا درجہ ہے احسان کا. میں آپ سے بھی گزارش کروں گا اپنے اکابرین کے مشورے کے ساتھ آپ فیلڈ میں آیا کریں. اور ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یقین اتحاد بین المسلمین، یہ لفظ ہی بذات خود محل نظر ہے، بین المسلمین، یہ کیا انڈیکیشن دے رہا ہے. تو آپ لوگ اسی لفظ کی راج کریں اور راج رکھیں. یقین جانے اہل سنت والجماعت کشمیر میں آپ کو اپنے آپ کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور یہ تمام چیزوں کا ہے. ہم
یہ آپ تو آپ ہے جن نے کم سے کم لا الہ الا اللہ تو پڑھا, محمد رسول اللہ پڑھا. ہم کفار پر جو اصل کا ہم ان پر غیر ضروری طور پر ظلم اور زیادتی کے حق میں نہیں. ان کے ساتھ ہمارے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں, مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آقا صاحب کو آپ نے کیوں کہا مسجد میں آ کر نماز پڑھو. میں نے کہا پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام جو غیر اغیار کے وفود تھے ان کا مہمان خانہ مسجد نبی میں ہی بنایا. تو کم سے کم کچھ تو سیکھو اسلام کی وسعت, اسلام کی آفاقیت, اسلام کی اعلیٰ تعلیمات, اسلام کے نظام اخلاقیات سے کچھ تو سیکھو, کچھ تو بردباری اور تحمل پیدا کرو. اور یہ امت جو پہلے ہی بہت ڈسی ہے, بہت پٹی ہے, بہت سسک رہی ہے, ہمیں وہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی فکر ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا سنجیدگی سے غور کرو اور آج ایک لاہ عمل دے دو قوم کو, ایک لاہ عمل دے دو قوم کو. اور لاہ عمل کے مطابق جو ہے کسی ایسے مسئلے کو مت چھوڑو جس سے جو ہے اغیار کا ایجنڈا جو ہے وہ تو چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کامیابی ہمارے انتشار میں ہے. اور آپ کو دانائی, آپ کو دانشمندی اور عقل سے کام لینا ہے کہ ہم کس کا ایجنڈا پورا کریں. اور محمد رسول اللہ جب مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو واقسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہا, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کے دلوں کو توحید اور سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. یعنی آپ کی دعوت کی یہ خاصیت تھی کہ آپ لوگوں کو جمع کرتے تھے, انتشار اور افتراق نہیں کرتے تھے. تو جو دائی اپنی دعوت سے امت کی وحدت کے لیے کام کرے وہی یقیناً نبی کے کے نقش قدم پر چلتا ہے. اور جو جس کی دعوت سے قوم انتشار اور افتراق کی شکار ہو جائے, یقین یعنی کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو مطلب اس سلسلے مبارکہ سے کاٹ رہا ہے. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا تھا اگر بے خبر بولنا کم کر دے, لفظ بولنا کم کر دے تو اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن ہاں حال یہ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ اس طرف نہیں لے جائے, میں عمومی طور پر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اس وقت فیس بک اور ایسے لڑکوں کے ہاتھ میں, ایسے بچوں کے ہاتھ میں جو دین کے اساسیات اور مبادئ اور اولویات اور ترجیحات سے بے خبر ہے, تو انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کس وقت کون سی کلمہ. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے خطبہ کے مجلس میں ایک دن کہا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے نواقض الاسلام, اسلام سے کون سی چیزیں انسان کو خارج کرتی ہیں. تو وہ 10 ہے. میں نے اسے کہا میں 10 سال پڑھا, ہمیں وہ کتاب نہیں پڑھائی گئی, نہ دکھائی گئی. ہم نے جامعہ اسلامیہ میں پڑھا, ہمیں پہلے 2 سال نہیں دکھا, تیسرے سال میں ہمیں وہ کتاب پڑھائی. لیکن کچھ لوگوں نے کشمیر میں وہ چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کر دی, تو دوسرے دن وہ بچے اس آیت کے یعنی ان کی عقلی معیار اتنا پختہ نہیں تھا, تو وہ سوچنے لگے اس کا مطلب ہے ہمیں اس کو بھی ختم کرنا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں مطلب وہ اپنے ناپختہ عقل سے سب پر کفر کا فتویٰ لگا دیں. تو میں نے کہا کہ واقعی میں ہمارے مناہج میں کوتاہی نہیں ہے, لیکن کوتاہی ان افراد میں ہے جو ہمارا جو حضرت مجاہد بن جبر یا سفیان ثوری, ان میں سے 2 میں سے ایک کا قول ہے, نہیں عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول ہے انشر بدک حیث یبغی الناس, اپنا کپڑا وہاں پر پھیلاؤ جہاں اس کپڑے کے خریدار ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کلم الناس علی قدر عقولہم. تو ان تمام اساسیات اور ان تمام بنیادوں کو مد نظر رکھ کر ہمارا دین اتنا کامل ہے, اتنا وسیع ہے, اور حق سچ ہمارے پاس اتنا موجود ہے کہ اگر ہماری عمریں کھپ جائیں گی ان کی نشر و اشاعت اور ان کی ترویج کرتے کرتے, اور اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے دلوں کو جوڑ دے گا. میں انہی کلمات پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنا رحم کرے اور اس امت کو شرک سے, بدعات سے, نفاق سے, شقاق سے, زندگیت سے اور ہر طرح کے جرسوموں سے, ہر طرح کے مضر اثرات سے بچائے تاکہ یہ امت واحدہ بن جائے. السلام علیکم.